السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ وزیر اعظم عمران خان میں نقصان پہنچانے کی صلاحیت بے پناہ ہے، پھر چاہے اس کا نشانہ وہ خود ہی کیوں نہ بنے۔ وہ آپ دیکھیے، عمران خان نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ اعتراف کیا ہے کہ وزراء کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اب کارکردگی دکھانے کا وقت آ گیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں یا کہہ سکیں بعد میں کہ ہمیں تو ان معاملات کا پتہ ہی نہیں تھا، کار سرکار کا۔ انہوں نے اگلے جو 2-2.5 سال اس حکومت کے ہیں اس کے لیے وزراء سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی کارکردگی دکھائیں۔ اور ایک اور خاص بات انہوں نے یہ کہی کہ حکومت سنبھالنے سے پہلے نئی حکومت کو بریفنگ دے جانی چاہیے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ مسائل کیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اقتدار سے باہر ہم جو چیزیں سمجھتے تھے، اقتدار میں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہاں تو بے پناہ مسائل ہیں اور ان مسائل کی بنیادی انڈرسٹینڈنگ ان کو پہلے نہیں تھی۔ وزیر اعظم کے اس وفاقی کابینہ اجلاس میں اعتراف کے بعد اگلے روز مردان میں اپوزیشن کا جلسہ تھا، تو وہاں پر مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز صاحبہ نے وزیر اعظم کے اس اعتراف پر کھل کر اپنی اننگ کھیلی اور ان اعترافات کو اپنی تقاریر کا بنیادی موضوع بنایا، اور اسی بنیاد پر عمران خان کو وہ ہدف تنقید بناتے رہے۔ وزیر اعظم کا یہ اعتراف کوئی ان کے لیے بہت زیادہ مؤثر اور کارآمد ثابت نہیں ہو سکے گا۔ اگرچہ سینٹ آگسٹن نے کہا تھا کہ دی کنفیشن آف ایول ورکس از دی بگننگ آف گڈ ورکس، لیکن وزیر اعظم کے لیے اس طرح کا اعتراف شاید ایک اچھے آغاز کا کوئی دیباچہ نہ بن سکے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اقتدار سے پہلے جو باتیں کر رہے تھے، اس وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایک طرح سے انہوں نے اپنی اس انڈرسٹینڈنگ اور اس تفہیم سے روگردانی اور انحراف کیا ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ فرق ٹیم سے نہیں بلکہ کپتان سے پڑتا ہے۔ یہ بات وہ اس لیے کہتے تھے کہ ان سے اکثر یہ سوال ہوتا تھا کہ آپ الیکٹیبلز کے چکر میں پڑ کر دراصل انہی لوگوں کو اپنے گرد لا رہے ہیں جو اس ملک میں بحران کا سبب ہیں، اور ملک کے سارے مسائل ان لوگوں کی ہی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس پر عمران خان یہ کہا کرتے تھے کہ فرق تو کپتان ڈالتا ہے، ٹیم نہیں۔ اب وفاقی کابینہ کے اجلاس میں عمران خان نے ساری ذمہ داری وزراء پر عائد کر دی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فرق پڑنا ہے وہ ٹیم سے پڑنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے طرز فکر میں اس بڑے بدلاؤ کے بعد ہم عمران خان کی شخصیت کا جائزہ کیسے لیں؟ در حقیقت اس حکومت کی کوئی سمت نہیں ہے، منزل کا تو خیر پتہ ہی نہیں، لیکن اس حکومت کی کوئی سمت ہی نہیں ہے۔ ایک اچھی زندگی خود بخود اور مکمل حالت میں کبھی نہیں ملتی، یہ بتدریج اور مرحلہ وار ملتی ہے۔ اس لیے بڑے لوگ زندگی کا پتہ منزل سے نہیں، سمت سے متعین کرتے ہیں۔ اگر آپ کی سمت درست ہو تو آپ جہاں پہنچیں گے وہ منزل ہی ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جن وزراء پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے وہ ایک انگر کھنگر اور کاٹھ کبار ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کا ساز و سامان رہے ہیں اور وہ نواز لیگ کا حصہ رہے ہیں۔ اب وہی لوگ ایک بڑی تبدیلی پیدا کریں گے۔ خود عمران خان کی قیادت میں انہیں 6-7 سال اپوزیشن میں اور 2-2.5 سال اقتدار میں ہو گئے۔ جب آپ تبدیلی کا پرچم بلند کرتے ہیں اور آپ جو حاضر و موجود ہے اس سے بغاوت کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی ٹیم کے ساتھ میدان میں بروئے کار آئیں جو مکمل انقلابی اسپرٹ رکھتی ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ارد گرد ہم جن لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ فیصل واؤڈا، علی زیدی، اعظم سواتی، زلفی بخاری، شیخ رشید اور اس طرح کے گرامی قدر شخصیات ہیں۔ اگر عمران خان کا انتخاب یہی لوگ ہیں
تو پھر نواز شریف کے انتخاب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر آصف علی زرداری صاحب کے انتخاب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو ایک جوہری بدلاؤ کے لیے نئے لوگوں کے ساتھ ایک ٹیم کو اتارنا تھا، مگر عمران خان نے اپنے بہت سارے خیالات کے ساتھ اس خیال سے بھی رجوع کر لیا تھا، جسے ان کے مخالفین یو ٹرن کہتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک زمانے میں انہوں نے چودھری برادران کی شدید مخالفت کی۔ یاد کر لینا چاہیے کہ پرویز مشرف کے عہد میں چودھری برادران ہی کی بنیاد پر وہ پرویز مشرف کی رفاقت کو چھوڑ کر آئے تھے۔ انہوں نے چودھری برادران کے بارے میں کہا تھا کہ وہ چور ہیں، وہ کرپٹ ہیں، وہ بدعنوان ہیں، اور ان کے ساتھ اتحاد کر کے پرویز مشرف صاحب کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکیں گے۔ اب آپ دیکھیے، عمران خان نے پرویز مشرف کی رفاقت کو جن چودھری برادران کی وجہ سے چھوڑا تھا، انہی کی رفاقت کو اختیار کر کے وہ اقتدار میں قوس لمن الملک بجا رہے ہیں۔ پھر اس سے قبل انہوں نے چودھری برادران کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے اور دیگر الیکٹیبلز جو پی ایم این این کے تھے اور پیپلز پارٹی کے تھے، ان کو اختیار کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ میں فرشتے کہاں سے لاؤں۔ یہ سارے ان کے بیانیے اقتدار میں آنے سے پہلے کے تھے۔ پھر انہوں نے اقتدار میں آ کر ایک اچھی ٹیم لانے کا وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں ینگ اور پرانے لوگوں کے ساتھ ایک نئی ٹیم بناؤں گا، پرانے لوگوں کا تجربہ اور نئے لوگوں کی اسپرٹ کے ساتھ ایک ایسی ٹیم ہوگی اور اسی طرح بتدریج تبدیلی آئے گی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ ہم نے ان کے قریب جو لوگ دیکھے، 3 ان کے وعدے تھے، گورننس کے، شفافیت کے اور احتساب کے۔ تو گورننس وہ آج تک اچھی نہیں کر سکے، جس کا اعتراف وہ خود کرتے ہیں۔ شفافیت ان کے وزراء میں آج بھی نہیں ہے۔ جس طرح پہلے وزارتوں میں کرپشن تھی، آج بھی اسی شان سے کرپشن ہو رہی ہے اور اسی طاقت اور سے ہو رہی ہے، اور اس کی شدت اور حدت بھی وہی ہے، بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب کرپشن پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ تو گویا شفافیت والا وعدہ بھی پورا نہیں ہو سکا۔ اب تیسری بات یہ تھی کہ احتساب کے معاملے میں عمران خان کا سارا بیانیہ نرا جذباتی نکلا۔ وہ احتساب کے معاملے میں بھی پیسے واپس نکالنے والے اپنے موقف کو آج تک پاکستان کی عملی سیاست میں پورا نہیں کر سکے، اور جن کرپٹ لوگوں سے انہوں نے پیسے نکلوانے کا وعدہ کیا تھا، وہ اس نظام کو کی سے ناواقفیت کے باعث اس وعدے کو بھی پورا کرنے کے آج تک قابل نہیں ہو سکے۔ تو اگر ان کے یہ 3 وعدے اب تک پورے نہیں ہوئے ہیں اور وہ اب یہ نئی بات اسی ٹیم کے ساتھ کر رہے ہیں، تو آگے بھی یہ امید نہیں ہے کہ وہ اس ٹیم کے ساتھ کم از کم کوئی بڑی تبدیلی لا سکیں، یا جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اب کارکردگی دکھانے کا وقت آ گیا ہے تو وہ کوئی کارکردگی دکھا سکیں۔ اصل مسئلہ ہے کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے اقتدار کے اس پورے میکینزم کو سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ انہیں ایک بہترین موقع خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی شکل میں ملا تھا، مگر عمران خان نے خیبر پختونخوا کی طرف رخ ہی نہیں کیا، اور وہاں جن لوگوں کے سپرد معاملات کیے وہ لوگ بھی کوئی بہت زیادہ گہرا اثر نہیں ڈال سکے۔ ان کا سارا انحصار اپوزیشن کے آخری سالوں میں اسٹیبلشمنٹ پر تھا، اور انہوں نے ریاستی امور، قومی امور اور سیاسی امور کو تدبر اور کارگزاری کی سطح پر سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ اپنی جن 25-30 سال کی سیاست کا حوالہ دیتے ہیں، وہ ساری اپوزیشن کی سیاست ہے، وہ نعروں کی سیاست ہے، وہ جلسوں کی سیاست ہے، وہ احتجاج کی سیاست ہے، جبکہ حکومت چلانا ایک دوسرا کام ہے۔ وہ خود ان کے اعتراف میں بھی یہ معاملہ جھلکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بڑی ناکامی کے بعد تفہیم کی سطح پر، حکومت کے مسائل کی تفہیم کی سطح پر، اس اعتراف شکست کے بعد عمران خان اب بھی اپنی سمت درست نہیں کر رہے ہیں، اب بھی وہ ٹیم پر ہی ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ عمران خان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے ہی بے پناہ متاثر ہیں۔ انہوں نے اپنے ہی من کے مندر میں اپنی ہی ایک مورتی سجا لی ہے،
اور وہ اسے ہی پوچھتے رہتے ہیں، جلسوں میں، انٹرویوز میں، بات چیت میں، اجلاس میں، گفتگو کرتے ہوئے، حوالہ دیتے ہوئے، ان کے اندر سے صرف ان کا اپنا آپ ہی جھلکتا ہے۔ یہ خود پسند اور نرگسیت کی شکار شخصیت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کی اس خود پسندی نے انہیں رفتہ رفتہ ایک جذباتی وجود بنا دیا ہے۔ عام طور پر ایک خود پسند آدمی کے حوالے سے ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر غور و فکر کی صلاحیت ہر گزرتے دن کم ہوتی چلی جاتی ہے اور ہر گزرتے دن وہ ایک جذباتی وجود بنتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ عمران خان کے الفاظ دیکھیں تو ان کی پوری لفظیات دنیائے کرکٹ کی اصطلاحات سے برآمد ہوتی ہے۔ یہ کوئی اچھا آپ کا پس منظر نہیں ہے۔ جب آپ زندگی کے کل محیط معاملات کے اجتماعی نظم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہوں، نظم اجتماعی کے معاملات پر آپ رائے زنی کر رہے ہوں، اور وہاں آپ کی تمام تر لفظیات صرف ایک معمولی سے کھیل کی انتہائی پست اصطلاحات سے نکلتی ہوں، تو اس سے آپ کی ذہنی سطح کا پتہ چلتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان خیبر پختونخوا کی حکومت سے پہلے اور بعد میں قومی ریاستی امور پر مکمل توجہ دیتے، جیسا کہ پوری دنیا میں یہ چلن ہے کہ سیاسی شخصیات کی تربیت اقتدار میں آنے سے پہلے پارلیمانی امور میں مختلف طریقوں سے حصہ لینے سے ہوتی ہے۔ کمیٹیاں بنتی ہے، اجلاس ہوتے ہیں، بڑی بڑی رپورٹیں دیکھی جاتی ہیں۔ مثلا میں ایک امریکی صدر اوباما کی مصروفیات کا اندازہ لگا رہا تھا تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک امریکی صدر سیاسی معاملات سے کہیں زیادہ ہیلتھ کے معاملات اور سماجی معاملات سے متعلق مختلف اجلاسوں کا حصہ بنتے ہیں۔ صدر اوباما نے امریکہ کے سماجی امور سے متعلق مختلف اجلاسوں کا سرگرم حصہ بنتے ہوئے 4 گھنٹے دن میں کھپائے ہیں۔ ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی چلن ہی نہیں ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم صرف بولنے سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی پوری شخصیت صرف بولنے کے علاوہ عملی طور پر کچھ کر دکھانے کی ابھی تک کوئی عملی مثال قائم نہیں کر سکی۔ وزیر اعظم عمران خان کی شخصیت جس آب و ہوا کی ہے یا جس آب و گل میں ڈھلی ہے، یہ عام طور پر ایک خود پسند شخصیت کی نشانی ہوتی ہے، اور ایک خود پسند شخصیت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے تعلق کو نبھانے کی ساری ذمہ داری دوسرے پر ہوتی ہے، وہ خود یہ ذمہ داری کبھی نہیں نبھاتا۔ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ مشہور کرکٹرز، مشہور اداکار اور اداکارائیں اور اس طرح کی قومی اور مختلف عالمی سطح کی جو شخصیات ہیں جو بہت زیادہ جنہیں شہرت ملتی ہے، چاہے وہ سنگرز ہوں، ان میں یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی نجی زندگی کے تمام رشتوں میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ایک خود پسند آدمی خود سے تعلق نبھانے کی ساری ذمہ داری دوسرے پر عائد کرتا ہے، لہٰذا وہ اپنے ہر اچھے اور برے کو دوسرے ہی پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزراء کو مختلف اہداف کے ساتھ بروئے کار آنے کا معاملہ بھی کم و بیش ایسا ہی ہے۔ وزیر اعظم کو یہ اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کار سرکار چلانے کی ساری ذمہ داری صرف ان پر ہی عائد ہوتی ہے۔ اگر وہ اگلے 2.5 سال کے لیے ذرا بھی حساسیت رکھتے ہیں تو انہیں اپنی ٹیم تبدیل کرنی پڑے گی، اور یہ 1-2 لوگوں کی تبدیلی سے کام نہیں چلے گا۔ وزراء کی پوری فوج ظفر موج ایک بڑی تبدیلی کا تقاضا کرتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، وزیر اعظم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دیوار گرانا کوئی کام نہیں ہے، دیوار اٹھانا ایک کام ہوتا ہے۔ جو لوگ احتجاج غیر پر اپنی زندگی صرف کرتے ہیں وہ کبھی بھی احتساب خیش نہیں کر پاتے، اور جو لوگ احتساب خیش نہیں کر پاتے وہ کبھی بھی اپنے باہر اور اپنے اندر کی دنیا کو تعمیر نہیں کر پاتے۔ عمران خان کا یہ بڑا مسئلہ ہے
کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ عمران خان نے حکومت کو کشتی لڑنے جیسا سمجھ لیا ہے، چنانچہ وہ اپنے حریفوں کے ساتھ اسی طرح پیش آتے ہیں۔ اس میں جس تحمل اور تدبر کی ضرورت ہے اس کا واضح فقدان ان کے ہاں نظر آتا ہے۔ حکومت کسی جادوئی چھڑی سے نہیں چلتی۔ گورننس یعنی نظم حکمرانی، شفافیت اور احتساب، ان تینوں دائروں میں عمران خان تبھی کوئی کامیابی حاصل کر سکیں گے جب وہ ٹیم کو بہتر بناتے ہوئے، پیش بینی کی صلاحیت رکھتے ہوئے، اپنی اقدامی پوزیشن کو مضبوط کر کے دراصل عوامی زندگی میں کوئی بدلاؤ لائیں گے۔ عوامی زندگی میں بدلاؤ لانے کے بعد ہی ان کو وہ طاقت میسر آئے گی جس سے وہ احتساب کے عمل میں اپنے مطلوبہ مقاصد پورے کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس وقت تو عمران خان کا احتساب کا جائز نعرہ بھی اپوزیشن کے ہاتھ کا ہتھیار بن گیا ہے، اور اپوزیشن عوامی سطح پر حکومت کی طرف سے کچھ نہ کرنے کے باعث احتساب کے پورے معاملے کو عمران خان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ اگر عمران خان یہ ہتھیار اپوزیشن سے چھیننا چاہتے ہیں تو انہیں تبدیلی عوامی سطح پر ہی لانی ہوگی۔ مہنگائی کے طوفان کو کم کرنا ہوگا، مافیاؤں کو ختم کرنا ہوگا، اور وزراء کی پوری ٹیم کو تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ کام وہ تب کر سکیں گے جب وہ اس پیش بینی کی صلاحیت کو پا لیں گے کہ جو لوگ پہلے کچھ نہیں کر سکے وہ بعد میں بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ جن کے کندھوں پر ماضی کا بوجھ ہے وہ مستقبل میں اس کو اتار نہیں پائیں گے۔ جن کے پیچھے احتساب کا ڈنڈا حرکت میں آنا چاہیے وہ عمران خان کی شفافیت کے نعرے کو کبھی بھی اپنے سینے سے نہیں لگا پائیں گے۔ چنانچہ ہمیں یہ نظر آتا ہے عمران خان کو پتہ نہیں کیوں کہ وزراء عمران خان کے ایجنڈے کے بالکل برخلاف پہلے کی حکومتوں کی طرح اپنے معاملات کو اسی طرح چلا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان یہ مشکل ترین اہداف تبھی حاصل کر سکیں گے جب وہ نکسن کی زبان میں اس بات کو سمجھ سکیں گے جو انہوں نے لیڈرز میں کہی ہے، ایک رہنما کو اپنے مخالفین سے کہیں زیادہ اپنے مصنوعی خیالات سے لڑنا پڑتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا، آہ یہ ظالم تلخ حقیقت جو بھی سفینے غرق ہوئے، اکثر اپنی موج میں ڈوبے طوفان سے ٹکرائے کم۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔